أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو چل رہی ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں اور مردے کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کی دلیلیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالی جب یہ کام کر سکتا ہے، سورج نکال سکتا ہے، چاند نکال سکتا ہے، زمین کو نشانی بنایا، تو یہ ساری نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی پانی کے اوپر کشتی کا چلنا ہے. پہلی بات تو یہ سوچیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں بیان کی وہ کوئی ایسے بھاری برکھم الفاظ میں یا ایسی کہ جہاں ہر ایک کی نظر نہ پہنچتی ہو، ایسی بات نہیں بیان کی. سورج تو ہر ایک دیکھتا ہے، چاند بھی سب کے سامنے ہی نکلتا ہے، اور زمین پہ ہر ایک چلتا ہے. اب جو مثال دی جا رہی ہے وہ کشتی کے پانی پر تیرنے کی ہے، پانی پر چلنے کی. ما قبل سے تعلق آیت کا یہ ہے. پہلے ہم آیت کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتیوں میں اٹھایا اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی چیزیں دوسری بھی پیدا کی جس پر وہ سواری کرتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ڈبو دیں اور ان کو دیے کوئی بچانے والا نہ ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری رحمت کی وجہ سے اور ایک مدت کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ہے. دیکھیے، پہلے نشانیوں کا تذکرہ تھا، ابھی بھی نشانی ہی کو بیان کر رہے ہیں. زمین کا تذکرہ ہوا کہ مردہ زمین کو ہم نے اس طرح بنایا جہاں پر جانور رہتے ہیں، حیوانات کی جگہ ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اسی پر بس نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے اور بھی راستے بنائے. تم سمندر سے بھی اپنی خیر لے سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو. جیسے حضرت انسان زمین پر چلتا ہے، ایسے ہم نے اس کو پانی پر چلتے بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام کے اوپر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت انسان کو اعزاز بخشا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو سوار کیا، اٹھایا، ہم نے زمین میں بھی سوار کیا اور دریا میں بھی. یہ اللہ کی قدرت ہے.
اور دوسری ایک بات یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ستاروں کے تیرنے کا تذکرہ کیا، ستارے چلتے ہیں آسمان کے اندر، اب کشتی کے چلنے کی بات بتلا رہے ہیں پانی کے اندر۔ پہلے فضا کی بات تھی، اب پانی کی بات ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر جو انعامات کیے ہیں ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہے، جس کے بغیر چل نہیں سکتا حضرت انسان کو۔ بھائی سانس لیے بغیر کون جی سکتا؟ پانی پیے بغیر کون جی سکتا ہے؟ تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری تو نہیں ہے لیکن زندگی میں نفع دہ ضرور ہے، فائدہ بخش ضرور ہے۔ پہلی چیز حاجت تھی، انسان کی حاجتیں ہیں۔ دوسری چیز زینت کی ہے، زمین اور زمین کے اندر جو کچھ پیدا کیا یہ انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ جو چیز بتلا رہے ہیں وہ ایسی ہے جو انسان کے لیے زینت کی ہے، نفع دیتی ہے۔ کیا فرمایا آیتیں دیکھیے، وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں۔ اب ذریت ان کا لفظ آیا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ کہ ان کے باپ دادا کو ہم نے سوار کیا۔ کب سوار کیا تھا باپ دادا کو؟ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ صحیح۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں پوری دنیا کے جتنے ایمان والے تھے وہ اتنے ہی تھے کشتی میں، باقی سب کو اللہ نے کیا کر دیا تھا؟ جو اسلام ایمان پر نہیں تھے سب کو ڈبو دیا تھا۔ اگر یہ کشتی صحیح سالم جودی پہاڑ پر نہ پہنچتی تو حضرت انسان کی نسل اس زمین کے اوپر نہ ہوتی، انسان کی نسل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جتنے آدمی تھے مسلمان ایمان والے وہ بچے تھے، اور جتنے بچے ہوئے تھے وہ کشتی کے اندر تھے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان ہی کیا جانور کی بھی ہستی نہ ہوتی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جوڑے جوڑے بٹھائے، جوڑے جوڑے، کتا تھا تو کتیا بھی تھی، لیکن ہر ایک کو کہا تھا کہ اس کشتی میں گڑبڑ مت کرنا، کشتی میں کوئی نر مادے سے فائدہ نہ اٹھاوے، ویسے ہی چپ چاپ رہیں، یہ کہا گیا تھا۔ تو یہ کشتی اگر ڈوب جاتی تو کوئی جانور بھی نہیں بچتا، کوئی انسان بھی نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ وہ احسان بتلا رہے ہیں، انا حملنا ذریتہم، ہم نے ان کی نسل کو، ان کے باپ دادا کو، بھائی ہمارے باپ دادا کون؟ وہی نوح علیہ السلام تک جو سلسلہ پہنچتا ہے، آج جتنے بھی انسان ہیں ان کا سلسلہ نوح علیہ السلام تک پہنچے گا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ بچے تھے وہاں تک پہنچے گا۔ اور یہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر کشتی سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس کشتی میں انسانیت کو سوار کر کے بچایا گیا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عام اولاد مراد ہے اور کشتی بھی عام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر کشتی کے چلنے کو اپنی نشانی بتلایا، اور یقیناً آپ سوچئے ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا آپ لو
اور اس کو پانی کے اندر ڈالو تیرے گا؟ نہیں تیرے گا. لیکن اتنی بڑی کشتی جس پہ لوہا بھی لگا ہوا ہے، بہت سارے لوہے لگے ہیں اندر، اس کے باوجود وہ کشتی صرف چلتی نہیں بلکہ دوڑتی ہے. اور اکیلی نہیں دوڑتی، تنو من سامان لے کے جاتی ہے. ہمارے یہاں فیجی میں جو کنٹینر آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ دریائی راستے سے آتے ہیں. کتنے تنو من اس کے اندر سامان ہوتا ہے، لیکن محفوظ طریقے سے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کشتیوں کے اندر جو لوگ سوار ہوتے رہیں گے اور محفوظ ہوتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، یہ ہماری وجہ سے، ہم ان کو بچا کے رکھتے ہیں. ورنہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کشتیاں ڈوب بھی جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں لوگ، اور اکثر و بیشتر کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اس کا یہ مطلب کہ یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ڈبو دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی چلتی ہے دریا کے اندر اللہ کے احسان سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کشتیوں کا چلنا اور اس کے اندر لوگوں کا سوار ہونا. بعض لوگوں نے آبا و اجداد، جو باپ دادا کا مراد لینے کے بجائے اولاد مراد لیا، اس لیے کہ ذریت ان کا لفظ ایسا ہے کہ باپ دادا پر بھی بولا جاتا ہے، اولاد پر بھی بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی آج انسان موجود ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی پشتوں میں تھے، اور قیامت تک یہ لوگ سوار ہوتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور ایک بات یہ ہے، اوپر جو نشانیاں بیان ہوئی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے بنایا، تو اس میں کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے، ہر ایک رہتا ہے اس کے اندر. زمین سے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزیں بنائی تو ہر ایک کھاتا ہے، کھانا بھی عام ہے. لیکن کشتی کے اندر سوار ہونا ایک ایسی چیز ہے، ایک آدمی زندگی بھر کشتی میں نہیں بیٹھا ہے، اس کے باوجود وہ سوار ہو کے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی محفوظ طریقے سے پہنچاتے ہیں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے کلام کرتا ہے. کبھی یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو کشتی میں سوار کیا، کبھی کہتا ہے کہ ہم نے تم کو سوار کیا. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. ہم نے تم کو سوار کیا کشتی میں جبکہ پانی اچھی طرح سے جوش مارنے لگا. کشتی جب بن رہی تھی، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو لوگ مذاق کرتے تھے کہ یہ کہاں چلے گی؟ خشکی میں چلے گی؟ خشکی میں کبھی چلتی ہے کشتی؟ چلی ہے کشتی، چلی ہے، خشکی کے اندر بھی چلائی ہے. اور کہاں تک؟ 6 مائل تک چلی ہے کشتی. قسطنطنیہ نام سنا ہوگا، قسطنطین کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فتح کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی. اوٹومن امپائر، ہسٹری کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اوٹومن امپائر کیا تھے. اوٹومن امپائر کے اندر خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح
جس کو محمد ثانی بھی کہتے ہیں. یہ لڑکے تھے مراد ثانی کے اور بڑے پیارے لڑکے تھے. تو باپ نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی بیٹے کو کہ بیٹا یہ قسطنطین ہے اس کو فتح کرنا، اس لیے کہ یہ ہماری خلافت عثمانیہ کے لیے خطرہ رہتا ہے. ان لوگوں نے محمد اول نے قسطنطین کی ایک طرف پہ ایک قلعہ بنایا تھا اور محمد ثانی نے یورپی علاقے کی طرف ایک قلعہ بنایا تھا تاکہ وہاں سے مقابلہ کر سکے. یہ جب ایسے تو ان کی پیدائش 1417 میں عیسوی میں ہے، لیکن 1451 کے اندر 1451 میں بادشاہ بنے اور 1453 کے اندر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. باپ کی وصیت کو پورا کرنے کا ارادہ کیا. دریائی راستے سے قسطنطنیہ جانا بہت مشکل تھا، اس لیے کہ رومیوں نے دریا کے اندر زنجیریں باندھی تھی تو وہاں جانا مشکل تھا بحری راستے سے، دریائی راستے سے. تو محمد بن فاتح نے کیا کیا؟ انہوں نے تیاری شروع کر دی اس طرح سے کہ بڑی بڑی توپ بنائی اور سمندری راستہ بند ہونے کی وجہ سے، بند کرنے کے کوئی سمندری راستے سے آ نہ سکے تو انہوں نے کشتیاں بنائی اور خود اردنا سے 90,000 پہ آرمی لے کر روانہ ہوئے. جب ان کا دریا سے داخلہ مشکل ہوا تو سلطان محمد نے خشکی کے اوپر یعنی زمین کے راستے پر 6 مائل تک لکڑی کے تختے بنائے، پٹیے لگا دیے لکڑی کے اور اس کے اوپر چربی چپکائی تاکہ چکنا ہو جائے. تو چکنی ہو گئی. اس کے اوپر کشتیوں کو انہوں نے دوڑایا. ایک رات کے اندر وہ لوگ قسطنطنیہ کے باسفورس نامی فصیل تک پہنچ گئے. قسطنطنیہ والے جب صبح میں اٹھے تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر یہاں کیسے آ گئے. لڑک گئے وہ لوگ اور یہاں سے توپ ماری، گولہ باری ہوئی. تو ان کا جو بادشاہ تھا جس کو قیصر کہتے تھے، قسطنطنیہ کا جو قیصر تھا وہ مر گیا. بالآخر 1453 کے اندر انہوں نے اس کو فتح کر لیا قسطنطنیہ کو. دیکھو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کشتیاں چلتی تو پانی پر ہے، لیکن ایسا زمانہ بھی اللہ نے دکھایا دنیا والوں کو کہ خشکی پر بھی جب ایک ایمان والا ایک عزم کر لیتا ہے کسی چیز کا صحیح نیت کے ساتھ تو اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کے رہتی ہے. آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے، ارادہ کر کے اللہ پڑھوائے گا. یہ ارادہ تو کرو ایک دفعہ. دیکھو آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا ارادہ کر لو کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. یہ محمد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے کوشش چالو تھی اس کو فتح کرنے کی، اور اللہ کے نبی نے بشارت سنائی تھی کہ جو اس کو فتح کرے گا اس کو جنت ملے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کشتی تو پانی پر ہی چلتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا انعام ہے. اب کبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو سوار کیا کشتی پر، ان کی نسل کو سوار کیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو سوار کیا. اس کے بارے میں تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے تعلق والے کو نفع پہنچا دو، بھئی کسی کے بیٹے کو نفع پہنچا دو تو باپ کہے گا کہ یار ہمیں
اس نے نفع پہنچایا تھا، اس لیے کہ تعلق والے کو نفع پہنچانے سے جس سے تعلق ہے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ نقصان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تعلق والے کے کسی تعلق والے کو نقصان پہنچایا تو اس کو بھی نقصان ہوگا، نفع میں ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو سوار کیا تو ظاہری بات ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنے بھی لوگ سوار ہوئے تھے ان کو اللہ نے فائدہ پہنچایا، تو یہ فائدہ ہمیں بھی پہنچا، اس لیے کہ اگر وہ سوار بچتے نہیں تو ہم زندہ کہاں ہوتے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ بچے تھے انہی سے تو یہ نسل چلی، آدم ثانی کون کہلائے؟ نوح علیہ السلام ہی سے تو یہ نسل چلی ہے، ورنہ جتنے بھی لوگ ایمان بغیر کے تھے وہ تو سب ہلاک کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کے اوپر سوار کرنے کو اپنا انعام بتایا اور اپنی ایک نشانی بتلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام راضی نے لکھا کہ بھری ہوئی کشتی میں سوار کرنے کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، تو اس میں اور بڑا انعام نعمت کامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے کامل ہوگی کہ ایک تو کشتی کا چلنا پانی پر خود ایک ایسی بات ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، اور پھر اگر بھری ہوئی کشتی ہو، کیونکہ یہ جتنے بھی سائنسدان اور دنیاوی لائن کے علوم والے ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہلکی چیز کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اوپر رہنا چاہتی ہے، اور جو ہیوی چیز ہوتی ہے وہ قدرتی اور طبعی طور پر فطرتاً وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ تو ان کا ماننا ہے جو خدا کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، بے دین ہے، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اگر چلانے پہ آ جائے تو لوہے کو بھی پانی پہ تیرا سکتا ہے۔ ہم اچانک ہو جانا یا فطرتاً ہو جانا اس کو ہم نہیں مانتے، یہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہلکی کشتی کا چلنا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اگر اسی کشتی کے اندر کتنا بوجھ ڈال دیا جائے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کشتی کے اندر لوگ سوار تھے، پتہ ہے کتنے لوگ سوار تھے؟ ہم تو سنتے ہیں کہ 83 آدمی یا اتنے لوگ، 80 سے کچھ لوگ آدمی ایمان لائے تھے، تو 80 آدمی سمجھ لو، اس کے سوا جتنے بھی جانور ہے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا تھا، میل بھی تھا فیمیل بھی تھا، بکرا تھا تو اس کے ساتھ بکری بھی تھی، اور بھیڑا تھا تو اس کے ساتھ بھیڑ بھی تھی، کتا تھا تو اس کے ساتھ کتیا بھی تھی، سب جوڑ جوڑ تھے۔ اب سمجھ لو کہ کتنا وزن ہوگا، تو اس میں اللہ کی نعمت اور کام ہو جاتی ہے اور اللہ کی قدرت اور واضح ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ہے بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے ان کے باپ داداؤں کو سوار کیا یا ان کی نسل کو ہم نے سوار کیا۔ اس مقام کے اوپر مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی کہ دیکھو یہ جو کچھ بھی کروزر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، یہ کشتیاں الگ الگ قسم کی، الگ الگ ٹائپ کی، الگ الگ کام کے لیے ہوتی ہے، وہاں اس کے اندر ساری کشتیاں آ جائے گی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی چیزیں پیدا کی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور بھی اب قیامت تک جتنی سواریاں پیدا ہوتی رہے گی وہ سب اس میں آ گئی کہ اللہ نے بتلا دیا کہ وہ تو ہوتا رہے گا، اللہ پیدا کرتا رہے گا۔ ہوائی جہاز کی بھی گویا کے پیشن گوئی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، جو کچھ بھی بن رہا ہے یہ اس پیشن گوئی میں آ گیا۔ ہم نے اس کے سوا اور بھی چیزیں پیدا کی ہے جس پر یہ سوار ہوتے رہے۔ بعض علماء نے اس کے معنی اونٹ لیے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر عرب میں سب سے اچھی سواری اونٹ سمجھی جاتی ہے۔ جیسے
کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، دوڑتی ہے. سفینۃ البر کہتے ہیں اس کو، خشکی کی کشتی. کس کو؟ اونٹ کو کہتے ہیں خشکی کی کشتی. اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر حضرت انسان کو غور و فکر کرنے کی جہاں دعوت دی ہے، وہاں سب سے پہلے اونٹ کا تذکرہ کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ کوئی عضو بھی سیدھا نہیں ہے. میرے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے میں نے سنا، اس آیت کے اوپر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر جنت اور جہنم کے مناظر بیان کیے. هل اتاک حدیث الغاشیہ کے اندر جنت کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے، اور فوراً فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ تو کہا کہ یہاں رب تک کیا ہے؟ جنت اور جہنم کا تذکرہ اور اونٹ کے ساتھ لینا دینا کیا دونوں کا؟ کہا کہ بہت بڑی مناسبت ہے. اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس کے اندر جنت کے مناظر بھی رکھے ہیں اور جہنم کے مناظر بھی رکھے ہیں. اونٹ جو جانور ہیں جانتے ہیں نا قیمت، اللہ نے اس کے اندر جنت کی کچھ صفات بھی رکھے ہیں اور جہنم کی صفات بھی رکھے. جہنم کی صفات تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کئی کئی دنوں تک پیاسا رہ سکتا ہے. وہ گرمی کے ریت کے اندر چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کھاتا کیا ہے؟ کروے اور کانٹے دار درختوں کو کھاتا ہے. یہ سارے مناظر کس کے ہیں؟ جہنم کے ہیں. لیکن اس میں جنت کے بھی مناظر. اس کا دودھ بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو چمڑا ہے وہ گدے کی طرح بنایا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات بڑی اچھی بات اس کتاب میں دیکھی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے جو تخت ہوں گے جنتی کو دیکھ کر ایسے جھک جائیں، اور جنتی جب بیٹھ جائے گا تو تخت اٹھ جائے گا. اونٹ کو بھی ایسی طرح سے جب اس پر سوار ہونا ہو تو اس کو ایسا کرتے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب سوار اس پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر یہ مناظر رکھی. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے اس جیسی اور بھی سواریاں پیدا کر رکھی ہیں، تو یہ سواریاں ساری دنیا کی سواریاں مان لو، ہوائی جہاز بھی آ سکتا ہے، کروزر بھی، جتنی بھی گاڑیاں جو سب آ جائے گا اس کے اندر. یہ حضرت انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے. آدمی سوچے تو صحیح، ایک زمانے کے اندر آدمی 3 دن کے اندر 77 کلومیٹر کا سفر کرتا تھا، جو مسافت سفر ہے، لیکن 3 گھنٹے میں نیوزی لینڈ پہنچ جاتا ہے. پوری کنٹری بدل جاتی ہے. ایک کتاب کے اندر، عربی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ کیسے کیسے آ رہی ہیں. دجال کے بارے میں جو آیا کہ جب دجال آئے گا تو اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، پھر 1 مہینے کا ہوگا، پھر ہفتے کا ہوگا، مہینے کا ہوگا، ہفتے کا ہوگا، پھر نارمل ہو جائے گا. تو کہا پوری دنیا گھوم جائے گا وہ اتنے میں. تو یہ تو بہت مشکل ہے پوری دنیا اس طرح سے گھومنا. اس زمانے کے اندر تو اونٹ کا سفر ہوتا تھا، لیکن یہ اب ہوائی جہاز اور راکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہو گئی، اس نے سارے مسئلے حل کر دیے. 2.5 صدی میں سب آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اگر ہم ان کو ڈبو دیں تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں اور نہ وہ بچائے جائیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے اگر ہم ان کو ڈبو دیں تو پتہ چل جائے کہ کشتی ہمارے چلانے سے چلتی ہے یا کسی اور کے چلانے سے چلتی ہے. ہماری کشتی کسی اور کے قبضے میں ہے، اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن
ہوائیں اگر موافق اللہ چلا دیتا ہے تو کشتی چل جاتی ہے، اگر مخالف چلا دیتا ہے تو کشتیاں ڈوب بھی جاتی ہیں، الٹ بھی جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اس لیے کہا جاتا ہے، سن لو دھیان سے اس بات کو، کشتی چل رہی ہے، مزے میں ہے، لیکن بے خوف نہیں ہونا، اس لیے کہ جو کشتی چلا رہا ہے اگر ناراض ہو جاوے تو کشتی الٹ سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہوئے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہے گی ہمارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ منعم انعام کرنے والا ناراض ہو جاوے تو نعمتیں چھن بھی سکتی ہے۔ یہ امام راضی نے لکھا اس مقام کے اوپر کہ جس کے اوپر انعام کیا گیا ہے اس کو چاہے اللہ یأمن فی حال النعمت عذاب اللہ تعالی، نعمت کے زمانے میں اللہ کے عذاب سے مأمون نہ ہو جائے کہ برے ہم تو، آدمی کبھی کبھی جوش میں آ جاتا ہے نعمتوں میں تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اب جانے والا ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام راضی نے تفسیر روح البیان میں لکھی ہے یہ بات کہ لیکن لا یعرفون قدر النعمہ الا بعد تحولها عنہم، نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کہ نعمت چلی جاتی ہے۔ قدر نعمت بوقت زوال نعمت، نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کشتی کے اندر سوار تھا اور بازو میں ایک غلام بھی تھا۔ غلام کبھی کشتی میں بیٹھا نہیں، تو بہت زور زور سے چلا رہا تھا۔ بادشاہ کا جو آرام تھا وہ بھی منغص ہو رہا تھا، خلل پڑتا تھا اس کے آرام میں۔ بادشاہ پریشان تھا کہ اس کو کرے تو کیا کرے۔ ایک آدمی ہوشیار وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہو تو میں اس کا علاج کر دوں، کہا یا کرو، میں تو تھک گیا۔ اس کو اٹھایا اور پیچھے پھینک دیا پانی کے اندر، تو اب چلانے لگا اور کشتی پکڑ لی اور آ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے ایسا کون سا علاج کر ڈالا۔ کہا بادشاہ سلامت، اس کو سلامتی کا جو سکون تھا وہ معلوم نہیں تھا، یہاں جو بیٹھنے میں سلامتی ہے وہ اس نے دیکھی نہیں تھی۔ جب وہ مصیبت میں پھنسا تو پتا چلا کہ اندر بیٹھنا کتنا اچھا تھا۔ اے سیر ترا نان جویں خوش نہ نمایت، معشوق کے منس آنکھ نزدے تو زشتت۔ اے پیٹ بھرے ہوئے تجھے جو کی روٹی اچھی نہیں لگتی، میرا تو معشوق وہ ہے جو تیرے نزدیک برا ہے، جو تجھے ناپسند ہے مجھے وہ پسند ہے۔ حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، از دوزخیاں پوچھ کے آراف جنت ہے۔ جنت کی حوروں کو دیکھو، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف، اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے، اور بیچ میں کیا ہے؟ آراف۔ آراف، آراف بیچ والی جگہ ہے۔ جس کی نیکیاں بالکل ایکول ہوگی تو اس کو آراف میں رکھا جائے گا کہ جاؤ بیچ میں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی حوروں کو اگر آراف میں بھیج دیا جائے تو وہ کہے گی کہ ہمیں تو دوزخ میں بھیج دیا، لیکن جنت والوں سے پوچھو کہ آراف جنت ہے، دوزخ والوں سے پوچھو کہ آراف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہے، اگر ہم سے بری حالت والوں میں ہم پھنس جائیں تو پتہ چل جائے کہ دنیا کی جنت میں ہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے۔ لیکن نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب نعمت نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے اس مقام کے اوپر ایک بات بیان کی، بڑی گہری بات بتائی کہ دیکھو اے اللہ کے بندو، یہ شریعت جو ہے اللہ کی کشتی ہے، شریعت کی کشتی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اگر یہ شریعت کے اوپر چل لیں اور شریعت کی کشتی کے اندر بیٹھ جائیں، کہاں پر؟ سمندر کیا ہے؟ دنیا کا سمندر ہے، دنیا کا سمندر ہے اور شریعت کی کشتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے سمندر کے اندر کشتی شریعت پہ بیٹھ کے چلتے رہو گے تو آپ اپنی منزل جنت تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ اگر
شریعت کی کشتی کو چھوڑ دیا اور بحر دنیا کے اندر غوطے مارتے گئے، ڈوب گئے، تو سمجھ لو کہ منزل شاید دوسری منزل پہ جانا پڑ جائے۔ اس لیے دنیا کے سمندر میں رہتے ہوئے شریعت کی کشتی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم ان کو ڈبو دیں تو کوئی بچانے والا نہیں۔ بھائی بچانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی سفارش کر دے، مصیبت آنے سے پہلے ہی بچا لیا جائے، ایک بات، اور دوسرا بچانا یہ ہے کہ پھنسا ہے اس کو نکالا جائے۔ کہا دونوں باتیں نہیں ہو، الا رحمتا منا ومتاعا الیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں ایسے چھوڑے رکھا ہے؟ کہا کہ اللہ اپنی رحمت سے بڑا رحمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایک مدت تک فائدہ اٹھا لے، اس لیے ایک فائدہ اٹھانے کے لیے چھوڑ رکھا۔ ورنہ میرے عزیزو ہم اپنے بارے میں سوچ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر پکڑ کرنے پہ آ جائے تو میں اور آپ کہاں بچ سکتے؟ ہم جتنی غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے، اگر ان غفلتوں کی حالت میں اللہ ہمیں پکڑ لے تو سچ کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتلائی ہے قرآن پاک کے اندر، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ہموار کرنا چاہیے، پہلے جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس کی تلافی کرنا چاہیے، توبہ اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید سے تعلق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔